بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع صلاۃ التسبیح کے متعلق ہے۔ آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتاؤں گی، جس سے آپ کو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب عورتیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ سیکھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ اگر صلاۃ التسبیح کے رکوع میں یا سجدے میں تسبیحات کم یا زیادہ پڑھ لیں تو نماز ہوگی یا نہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح نفل نماز کی ایک قسم ہے جس میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس نماز کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بکثرت تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن رداد، جو حضرت عبداللہ بن مبارک کے عظیم محدث استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نماز نفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی کہ آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور علانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیا کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعے کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نماز کا طریقہ سکھایا۔ احادیث میں اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے آئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے دل میں نیت کریں کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ اگر مرد ہے تو ناف کے نیچے باندھے، اور اگر عورت ہے تو اپنے سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھیں۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت کے پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں،
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے یہی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی ہیں۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں صرف سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر ہر رکن میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر صلاۃ التسبیح کی نماز میں کسی ایک رکن میں تسبیحات پڑھنا بھول گئے تو اگلے رکن میں قضا کریں۔ مثلا رکوع میں اگر تسبیحات رہ جائیں تو اسے قومے میں ادا نہ کریں بلکہ سجدے میں ادا کریں، اور پہلے سجدے کی بھولی ہوئی تسبیحات سجدوں کے درمیانی جلسے میں قضا نہ کریں بلکہ دوسرے سجدے میں جا کر اسے قضا کریں۔ صلاۃ التسبیح کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ دن اور رات میں جب چاہے پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کل انسانیت کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 2، ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جس کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، مذکورہ کلمہ 1 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ کلمہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ نمبر 3، جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ نمبر 4، اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری دینی معلوماتی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔